دوستو، ہم میں سے زیادہ تر لوگ جب کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو کچھ وقت کے لیے تو ہمیں اس کتاب کی باتیں یاد رہتی ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد ہمیں کتاب کا زیادہ تر کانٹینٹ یاد نہیں رہتا اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ماہرین کی تجویز کی گئی بہت سی ٹپس میں سے صرف 5 ٹپس شیئر کروں گا۔ ان ٹپس کو میں خود بھی اپنا چکا ہوں، اس لیے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ 5 ٹپس آپ کے لیے بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ ویڈیو کے آخر میں بتائی گئی ٹپ میرے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئی۔ ویڈیو کو آگے دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ جب ہمارے ارد گرد ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جن سے ہم آسانی سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں تو اس صورتحال میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کو یاد رکھ پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو یاد رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ارد گرد ایسی چیزیں موجود نہ ہوں جن سے آپ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں، مثلا شور وغیرہ۔ اور پہلی ٹپ آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ ڈسٹریکشن کو اوائڈ کریں اور پڑھنے کے لیے کوئی ایسی جگہ تلاش کریں جہاں پر شور وغیرہ نہ ہو۔ آپ اپنے بیڈ روم یا کسی ایسے کمرے میں بیٹھیں جس میں دوسرے لوگ بیٹھ کر آپ کو ڈسٹرب نہ کریں، یا پھر اگر آپ کو دوسرے کمروں میں سے آوازیں ڈسٹرب کرتی ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیں تاکہ دوسرے کمرے سے آوازیں آپ کو ڈسٹرب نہ کریں۔ لیکن اگر ساتھ والے کمرے سے آنے والی آوازیں کافی زیادہ ہوں تو آپ نوائز کینسلنگ ہیڈ فونز یا ایئر پلگز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ ایکسٹرنل ڈسٹریکشن سے بچ جائیں گے۔ ایکسٹرنل ڈسٹریکشن کو اوائڈ کرنے کے بعد آپ کو اپنی سب سے بڑی ڈسٹریکشن کو آف کرنا ہے، یعنی کہ آپ کا موبائل فون، جو کہ اس ویڈیو میں دوسری ٹپ ہے۔ اپنے موبائل فون کو یا تو آف کر دیں یا پھر سائلنٹ موڈ پر کر دیں تاکہ فضول قسم کے سوشل میڈیا نوٹیفیکیشنز آپ کو ڈسٹرب نہ کریں اور ڈسٹریکٹ بھی نہ کریں۔ لیکن اگر آپ ایسے لوگوں کی طرح ہیں جو موبائل سائلنٹ موڈ پر کرنے کے بعد اس کو بار بار اس لیے چیک کرتے ہیں کہ کہیں کوئی نوٹیفیکیشن تو نہیں آیا، تو اپنا موبائل دوسرے کمرے میں رکھ دیں تاکہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اگلی ٹپ یہ ہے کہ اکیلے بیٹھ کر پڑھیں۔ اگر آپ بیڈ روم میں ہیں یا ڈرائنگ روم میں ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اکیلے رکھیں اور دوسروں کے نزدیک مت بیٹھیں اور نہ دوسروں کو بغیر کسی وجہ کے اپنے نزدیک بیٹھنے دیں۔ چوتھی ٹپ یہ ہے کہ آپ پرنٹڈ ٹیکسٹ کو پڑھیں اور اپنے کمپیوٹر اور موبائل کو پڑھنے کے لیے استعمال مت کریں، کیونکہ کمپیوٹر اور موبائل کی برائٹنس ہماری آنکھوں کو جلدی سے تھکا دیتی ہے۔ اس لیے اگر ہم موبائل فون پر زیادہ پڑھیں گے یا کمپیوٹر پر زیادہ پڑھیں گے تو ذہنی تھکاوٹ کی وجہ سے ہم جو کچھ بھی پڑھیں گے اس میں سے زیادہ تر حصہ یاد نہیں رکھ پائیں گے۔ اگر آپ کے پاس بک صرف سافٹ کاپی میں موجود ہے تو پرنٹر کو استعمال کرتے ہوئے چند پیجز کا پرنٹ نکالیں اور انہیں پڑھیں، اور پھر دوسرے پیجز کا پرنٹ نکالیں اور پھر انہیں پڑھیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس پرنٹر موجود نہیں ہے اور آپ اپنے موبائل یا کمپیوٹر پر ہی کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ موبائل یا کمپیوٹر کی برائٹنس اتنی لو کر دیں جس سے آپ کو صرف بک کا ٹیکسٹ نظر آئے، یعنی کہ ضرورت سے زیادہ برائٹنس بالکل مت رکھیں کیونکہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اس کے ساتھ آخری اور سب سے اہم ٹپ یہ ہے کہ کسی نوٹ بک میں مین چیزیں نوٹ کرتے جائیں۔ اگر کوئی پیسج لمبا ہو تو اس کو اپنے ورڈز میں سمرائز کر کے اپنی نوٹ بک میں لکھیں، اور جب آپ اگلی دفعہ کتاب کو پڑھنا شروع کریں تو ایک مرتبہ صرف اپنے نوٹس کو دہرا لیں۔ اس سے آپ کو کتاب کا پچھلا سارا کانٹینٹ دوبارہ سے بالکل اسی ترتیب میں یاد آ جائے گا جس ترتیب میں آپ نے پڑھا تھا۔ میرے لیے یہ ٹپ بہت زیادہ فائدہ مند رہی۔ میں جو بھی کتاب پڑھتا ہوں مجھے اس کا زیادہ تر کانٹینٹ یاد رہتا ہے۔ اگر آپ ان 5 ٹپس پر عمل کریں گے تو آپ کے لیے کسی بھی کتاب کو یاد رکھ پانا مشکل نہیں ہوگا۔ اس ویڈیو کو صرف سنیے گا نہیں بلکہ عمل بھی کیجیے گا۔ اگر آپ کتاب پڑھتے ہیں تو ان ٹپس کو ضرور اپنائیں، لیکن اگر آپ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تو کوئی کتاب شروع کریں، ان ٹپس کے مطابق اسے پڑھیں اور کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ یہ ٹپس آپ کے لیے کتنی فائدہ مند رہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔